ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ باب قائم کیا، کتاب المرضی، مریضوں کا بیان۔ اس باب میں ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے جن میں بیماری کے کفارہ ہونے کا ذکر ہے۔ کفارہ کا لفظ کفر کا مبالغہ ہے، اور کفر کا معنی ہوتا ہے ڈھانکنا۔ تو بیمار آدمی کے گناہوں کو ڈھانک لیتی ہے، اس لیے اسے کفارہ کہتے ہیں، یعنی ڈھانک لینے والی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ اس کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو میری امت کے لیے دنیا اور جو دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص برا کام کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، بے شک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے پھر اس کو کوئی شدت یا مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ کریم ہے کہ اس کو دوبارہ عذاب دے، یعنی دنیا میں جو تکلیف پہنچی ہے اسی تکلیف کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو آیت ہے میری امت کے لیے دنیا اور دنیا میں جو ہے ان سب سے بہتر ہے۔ عام طور پر ہماری نظریں بڑی کوتاہ ہیں، ہم لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ اگر بندے کو گناہ کی سزا دی جا رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا بہت بڑا رب کا یہ انعام ہے۔ انعام اس لیے ہے کہ جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سزا دے دیجیے گا تو وہ کریم ہے، اور کریموں کی یہ شان ہے کہ جب ایک بار سزا دے دیں تو دوبارہ سزا نہیں دیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر پھر اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ قالت، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بہا عنہ حتی الشوکۃ یشاکھا۔ فرمایا مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا اس کو چبھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ اب ہم راستے میں چل رہے ہیں اور پاؤں میں کانٹا چبھ گیا یا کوئی چیز ہمارے پاؤں میں چبھ گئی، ہم جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ جو ہے وہ اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی مومن کے پاؤں میں چبھتا ہے نا تو وہ بھی بیکار اور ضائع نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کانٹا چبھ جائے، چیونٹی کاٹ لے، کوئی اور بڑی تکلیف پہنچ جائے، بڑی بیماری آ جائے، تو ہر ایک کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیں گے تصور اسلام، دنیا کی دوسری قومیں وہ بیمار ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جو ہے ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہم لوگ کیا کریں، لیکن یہ اسلامی تعلیمات جب ایک بندہ مومن کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، تب بھی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرنے کا ذریعہ پیدا فرما دیا۔ ابھی پچھلے جو ہے وہ چند دن پہلے ایک پروگرام میں جا رہا تھا، گاڑی بک کر کے جب یہاں سے نکلے ہم لوگ تو اتفاق کی بات ہے کہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ کافر تھا، تو وہ
راستے میں مجھ سے کہنے لگا کہ جب کرونا کی مہاماری آئی تھی تو مسلمان بہت کم مرے اور ہماری قوم کے لوگ زیادہ مرے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں۔ بولے مجھے معلومات ہے اس کے بارے میں۔ تو میں نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ میں نے ٹٹولنے کے لیے اس سے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ بولے آپ کے لوگوں کے دل کے اندر کوئی خوف نہیں تھا، ہمارے لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ تو یہ ڈر کہاں سے آیا؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ بیماری ہے، اس کا ہمیں کوئی بدلہ نہیں مل رہا۔ اور بندہ مومن کو پتہ ہے کہ اگر کانٹا بھی چبھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ہم کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور صحیح بات ہے، واقعی اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی بیماریوں سے مسلمان پریشان نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے دور ہیں، جنہیں دینی معلومات نہیں ہے، جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ورنہ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ان حدیثوں کو پڑھیں گے، میرے آقا نے فرما دیا بندہ مومن کو مصیبت پہنچتی ہے اللہ اس کو کفارہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت سائب یا المسیب کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم یہ آوازیں کیوں نکال رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ کو بخار ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اللہ اس کے اندر برکت نہ دے۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم بخار کو برا مت کہو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیا کرتی ہے۔ آدمی کو جو بخار ہوتا ہے، دیکھیں ہاتھی کو بھی اگر بخار چڑھ جائے تو وہ بھی ہل نہیں پاتا، بخار جو ہے وہ ہاتھیوں کو بھی پچھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آدمی جب بخار زدہ ہوتا ہے اس کی ایک ایک نس دکھتی ہے، رگ رگ اس کی دکھتی ہے، اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پریشانی دور نہیں ہو رہی، بار بار دوا لے رہا ہوں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ لیکن ہمیں اگر یہ حدیث پاک معلوم ہو تو پھر دیکھو ہماری روح کے اندر کیسی سرشاری پیدا ہوگی کہ بھٹی کے اندر لوہا ڈالو نا تو لوہا صاف ہو کے نکلتا ہے۔ بخار سے جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد میں گناہوں سے صاف ہو کر کے نکلتے ہیں۔ تو یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمیشہ بندہ مومن یا مومنہ پر مصیبت نازل ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ بندہ ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ بڑے گنہگار ہوتے ہیں لیکن آخری وقت میں کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور 6 مہینہ سال 2 سال وہ بستر پر کروٹ بدل کر کے گزارتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھ پاتے کہ کیا مطلب جب مر کے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سال 2 سال تک جو ہم نے تڑپڑے ہیں بستر کے اوپر تڑپتے رہ گئے ہیں، اس کا جو ہے معاملہ کتنا عظیم تھا۔ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں ہماری جب رب سے ملاقات ہوئی تو کیسے پاک صاف ہو کر کے ہم لوگ ملے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کے جسم کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے کہتا ہے اس کے ان نیک اعمال کو لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے، خاص طور سے بھی ماہ رمضان چل رہا ہے تو بندہ ہے دل میں خیال تو آ ہی جاتا ہے۔ ابھی ماہ رمضان سے پہلے جب بہت شدت کا بخار مجھے ہوا تو بار بار میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ابھی طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں یہ بھی پڑھ لیتا تو بندہ ہے فطری طور پر دل میں یہ خیال آتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے یہ نیک اعمال جو تندرستی میں کرتا تھا اس کو لکھتے رہو، یعنی ابھی یہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے لیکن تم ان نیک اعمال کو لکھو، بس اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا دے دے تو اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اگر اس کی روح کو قبض کر لے تو اس کی مغفرت فرما کر اس پر رحم کر دیتا ہے۔ تو بندہ بیمار رہتا ہے، نیک اعمال کر بھی نہیں پاتا، فرشتہ نیک اعمال لکھتا بھی رہتا ہے، ٹھیک ہو جائے تو فائدہ اور مر جائے تو فائدہ، ٹھیک ہو جائے تو گناہوں سے پاک صاف، اور اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش کر کے اس کو جنت میں مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک موقع میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا بندہ جب بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان نیک اعمال کو لکھ دیتا ہے جو وہ حالت اقامت میں اور حالت صحت میں کرتا تھا۔ ہم مسافر ہو گئے، آدمی سفر میں جو ہے وہ نیک اعمال زیادہ نہیں کر پاتا، لیکن اگر اپنے گھر پہ وطن میں رہ کر کے زیادہ نیک اعمال کرتا تھا اور سفر میں نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سفر میں بھی ان کا اجر عطا فرماتا ہے، اور بیماری میں اگر نہیں کر پا رہا تندرستی میں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اور نیک کام نہیں کرتے ہیں، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو کوئی اجر بھی ان کا نہیں لکھا جاتا نیک اعمال کا،
کیونکہ وہ تندرستی میں نیک اعمال کرتے ہی نہیں تھے، اور جو کرتے ہیں ان کا لکھا جاتا ہے. کیوں؟ یہ اگر بیمار نہیں ہوتا تو نیک کام کرتا، لیکن بیمار ہو گیا اس لیے نہیں کر پا رہا ہے، اس کے نیک اعمال لکھے جائیں. تو یہ کتنا بڑا اچھا سودا ہے کہ بندہ نیک اعمال تندرستی میں کرے، تاکہ بیمار ہونے کے بعد میں بغیر محنت ہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے. اور وہ ایک روایت میں نے اس سے پہلے رکھی تھی کہ وہ بندہ جو تہجد کی نیت سے سوتا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے میں اٹھنا ہے، اتفاق سے اس کی نیند نہیں کھل پاتی تو اللہ تعالیٰ بغیر پڑھے ہوئے ہی اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. لیکن اب سویا رہ گیا تو اللہ تعالیٰ وہ جو سویا رہ گیا اس کی نیند کو اس کے لیے تحفہ بنا دیتا ہے کہ رب کی طرف سے نیند تجھے ملی، نیند بھی تحفہ ہے، اور جو تو اچھی نیت کر کے سویا تھا تہجد کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرما دی. اتنا کریم ہے پروردگار عالم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حضرت ابو الملح کہتے ہیں، ایک بار سنا روایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی بندے کا مرتبہ ہو جس پر وہ نہ پہنچا ہو، یعنی بندہ بڑے اعلیٰ مرتبے کا ہے لیکن وہاں پہنچ نہیں پایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں مصیبت ڈال دیتا ہے. پھر وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مرتبہ جو بندے کے لیے تھا اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے. تو اگر ہم لوگ محنت کریں، رات بھر عبادت کریں، دن بھر ہم لوگ کوشش کریں عبادت میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اعلیٰ مقام ہمیں نہ مل سکے، لیکن رات دن مصیبت میں مبتلا رہتے رہتے، تکلیفوں کو جھیلتے جھیلتے ہم اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کتنے عام لوگوں کو دیکھا گیا ہے، عام مسلمان ہے، عالم نہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں، لیکن فرائض واجبات سب ادا کرتے ہیں اور وقت کے اوپر جو ہے وہ رب کی اطاعت کرتے رہتے ہیں. دنیا میں لوگ ان کو نہیں سمجھ پاتے، اور آخری وقت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو مقام ولایت یا اچھا اپنے جو ہے بارگاہ کا قرب خاص جو ہے وہ نصیب فرما دیتا ہے. تو یہ رب کا جو ہے وہ بہت بڑا انعام ہے. اور قرآن مقدس میں رب نے خود فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا تھوڑی سے ڈر سے، بھوک سے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور بعد نے بتایا کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. تو یہ آزمائش ہے، بیماری وغیرہ، یہ سب مومن کے مقدر میں ہے، اور ہر ایمان والا کلمہ پڑھ کر کے اللہ سے یہ سودا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے اس کے پاس جو کچھ ہے، پروردگار عالم میرے پاس جو کچھ ہے میں تیری راہ میں قربان کرتا ہوں، اس کے بندے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا. یہ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث کو نقل کر رہے ہیں، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بہا من خطایاہ. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان پر جو بھی تھکاوٹ آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے اور صدمہ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا کرتا ہے. غم کو بھی کفارہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پریشانی کو بھی کفارہ بنا دیتا ہے، تکلیف کو بھی کفارہ بنا دیتا ہے. اور یہ مت سمجھے کہ بیماری کی تکلیف، اگر آپ صبح میں اٹھ کر کے نکل گئے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے، تو مزدوری کرتے ہوئے جو پریشانی ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی گناہوں کا کفارہ بناتا ہے. ایک حدیث پاک میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف اسی تکلیف سے معاف ہوتے ہیں جو تکلیف بندہ اپنے بال بچوں کی روزی کے لیے برداشت کرتا ہے، اسی تکلیف سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہ دوسری حدیث پاک جس میں امام بخاری نے حضرت سعد سے روایت کیا، وہ حضرت عبداللہ بن کعب وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن کالخامۃ من الزرع، مومن کی مثال کھیت کی پہلی کونفل کی طرح ہے. تفیہها الریح مرتن وتعدلها مرتن، کبھی ہوا اس کو ادھر جھکا دیتی ہے، کبھی اس کو سیدھا کر دیتی ہے. ومثل المنافق کالارضۃ لا تزال حتى یکون انجعافها مرۃ واحدہ، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک ہی بار میں جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بندہ مومن کی مثال کیا بیان فرمائی؟
بندہ مومن کس کی طرح؟ کھیت کی پہلی کونفل کی طرح ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کھیت کے اندر جب شروع کے اندر جو کھیتی کے اندر جو تھوڑی سی کونفل پھوٹتی ہے وہ ٹائٹ نہیں رہتی ہے، بالکل ایک دم نرم رہتی ہے۔ ہوا آئی تو ادھر جھک گیا، پھر ہوا آئی تو ادھر جھک گیا، ادھر سے ہوا چلی تو ادھر جھک گیا۔ بندہ مومن بھی ویسا ہی ہے، یہ تکلیف آئی، ابھی وہ پریشانی آئی، وہ پریشانی آئی، ہر طرف پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اس کو جھکاتی رہتی ہیں۔ اور کافر کا معاملہ کیا ہے؟ کافر کا معاملہ یہ ہے، فرمایا صنوبر کے درخت کی طرح ایک دم کھڑا رہتا ہے، ہوا چلتی ہے کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن جب زوردار ہوا چلتی ہے تو جھکتا اگتا نہیں ہے، وہ اس کو کاٹ کر کے رکھ دیتی ہے وہ۔ تو اس مثال کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ مومن تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اطاعت کرتا رہتا ہے، اگر بھلائی ملے خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اجر کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ ہوا چلی تھی نکل گئی، واپس سیدھا ہو گیا، پھر ہوا چلی تھی جھک گیا، پھر سیدھا ہو گیا۔ اور کافر کیا ہے؟ دنیا میں آسانی کے ساتھ میں رہتا ہے، لیکن جب آخرت کے اندر اس پر مصیبت ٹوٹے گی نا تو وہ ادھر ادھر جھکے گا نہیں، ڈائریکٹ اس کو جہنم میں لے جا کر کے ہی ڈال دے گی اس کو۔ تو بتاؤ بندہ مومن کے لیے کتنا بڑا انعام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ عام طور پر جو پریشانی آتی ہے بندہ ان کا مطلب نہیں سمجھ پاتا۔ میرا آقا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگا کر کے آرام فرماتے، خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر نوری چادر سے تکیہ لگا کر کے آرام فرماتے۔ ہم لوگ خدمت میں تھے۔ مکہ کی جو زندگی ہے آپ حضرات دیکھیں وہ زندگی کتنی المناک ہے، اس کے اندر کیسے سنگین واقعات ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی، آج کے جو حالات ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ میں جو ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام پہ ہوا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم پر مصائب کی انتہا ہو گئی، بہت تکلیفیں تھیں نا، مسلمانوں کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھوئیں کی دھونی دیتے، درخت سے الٹا لٹکا دیتے اور جو ہے وہ باندھ کر کے دھوپ میں ڈال دیتے اور دھوپ میں لٹا کر کے اوپر سے چٹان بھی رکھ دیتے، بچوں کے ہاتھ میں گردن میں رسی ڈال کے دے دیتے اور بچے جو ہے وہ پتھر مارتے، اس سے جیسے پاگل سے کھیل کیا جاتا ہے ایسے ان عظمت والی ہستیوں سے کھیلا جاتا۔ تو کہا یا رسول اللہ ہم پر مصیبتوں کی حد ہو گئی، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے نجات دے دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ مصیبتیں صرف تم ہی نہیں برداشت کر رہے ہو، تم سے پہلے کافروں کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ مسلمانوں کو پکڑتے تھے اور ان کے لیے گڑھا کھودتے تھے اور گڑھے کے اندر ان کو کمر تک گاڑ دیتے تھے اور اس کے بعد میں ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ آرا چلاتے تھے، مسلمانوں کو گڑھے میں رکھ کر کے اوپر سے آرا چلاتے تھے اور ان کو کاٹ کر کے 2 حصے کر دیتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تکلیفیں تم ہی نہیں برداشت کر رہے ہو، اور فرمایا کہ کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جن کو لوہے کی کنگیاں چلا کر کے کاٹ دے، کینچی ہوتی ہے نا کپڑا کاٹتی ہے، وہ بڑی بڑی لوہے کی کینچیوں سے مسلمانوں کو کاٹ دیتے تھے۔ فرمایا ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ادھیڑ کر کے رکھ دیا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی اپنے مومن جو ہے وہ اپنے دین کے اوپر ڈٹا ہوا رہتا تھا۔ دین پہ ڈٹنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑے سے حالات ادھر کے ادھر ہوئے تو آدمی جو ہے وہ دائیں بائیں ہونا شروع ہو جائے۔ آج کے حالات میں دیکھیں، ابھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ابھی جو وقت چل رہا ہے یہ چھٹائی کا وقت چل رہا ہے، ابھی یہ جو ہے بڑی آزمائش کا وقت چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے و بروں کو جو ہے وہ الگ الگ کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دین کے اوپر ڈٹے ہوئے، کتنے لوگ ہیں معمولی چیزوں سے جو ہے وہ متاثر ہو جا رہے ہیں، اور اتنے متاثر ہو جا رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور دنیا میں تھوڑی وقتی طور پر کچھ عزت پانے کے لیے گستاخان رسول سے بھی جو ہے وہ دوستی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ریلیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسٹیج شو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یارانہ کر رہے ہیں، اور دعوتیں تو بہت پہلے سے کھاتے چلے آ رہے ہیں ان کے ساتھ میں۔ تو اب یہ بندہ اگر اتنا کمزور ایمان والا ہو تو پھر مرنے کے بعد ہی تو اس کو پتہ چلے گا کہ کیا ہونا ہے۔ مرنا سب کو ہے، اور پھر مرنے کے بعد جب وہاں پہ پہنچیں گے تب پتہ چلے گا جو ڈٹ کے رہتے تھے ان کا کیا معاملہ ہے۔ اور آج کل خاص طور سے اس دور کے اندر جو حضرات
مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر سختی سے قائم ہے نا، لوگوں کو بڑی جلن ہوتی ہے ان سے، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے فتنہ پرور ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ مر کے پہنچو تم بھی حشر میں، ہم بھی پہنچتے ہیں، پتہ چلے گا کہ کون فتنہ پرور تھا اور کون رب کی بارگاہ کے اندر محبوب اور پسندیدہ تھا۔ فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اتنی تکلیفیں برداشت کر کے بھی اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے خباب، اللہ کی قسم یہ دین ہر طرف پھیلے گا، یہ تکلیف یہ تو پریشان کر رہے ہیں نا، کچھ ہونا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دین ہر طرف پھیلے گا، اس کے سائے میں اتنا امن و امان ہوگا کہ صنعاء سے چل کر کے ایک شخص حضر موت تک سفر کرے گا، اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں اتنا لمبا سفر کوئی کرتا تھا تو راستے میں لوٹ لیا جاتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دین اتنا امن و امان لائے گا کہ آدمی اتنے لمبے سفر کو کر کے جائے گا، راستے میں خدا کے سوا اس کے دل میں کسی کا ڈر بھی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن پھر میرے آقا نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو، تم لوگ جلدی کر رہے ہو، ابھی انتظار کرو اللہ تعالیٰ کیا ظاہر کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جملہ فرمایا تھا ابھی تم لوگ جلدی کر رہے ہو، وہ جملہ فرمایا تھا، اور اس کے بعد میں آج آپ دیکھیں 10 سال کے بعد کیا ہوا تھا، وہی خانہ کعبہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فاتح بن کر کے 20 رمضان المبارک کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ جملہ فرمایا، اس کے بعد میں وہ چند سال گزرے، وقت مل گیا، کچھ پتہ چلا۔ ایسے ہی آج کا وقت ہے، یہ بھی ایسے ہی گزر جائے گا، اور جو ہے وقت گزر جائے گا اور پھر حالات سنبھل جائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں پتہ چلے گا کون ڈوب گیا اور کون پار ہو گیا۔ جیسے حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ بک گئے تھے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، سب لوگ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں۔ اس وقت لوگ معلوم ہے کیا کہتے تھے، ابوالکلام آزاد وغیرہ، کہ مسلمانوں کی جان خطرے میں ہے، یہ خطرے میں ہے، وہ خطرے میں ہے، یہ ضروری ہے، یہ اتحاد ضروری ہے۔ آج کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، آج ان کو جو ہے وہ کوئی ٹکڑے ڈالنے والا بھی نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت کا نام جلوتوں اور خلوتوں کے اندر کتنی شان سے لیا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ وقت بھی گزر جائے گا، جو کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ فتنہ پرور ہیں، پھر بعد میں وقت آئے گا تب پتہ چلے گا کہ جو فتنہ پرور کہتے تھے وہ سب مٹ گئے، چلے گئے، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہ گیا، اور جن کو فتنہ پرور کہا جا رہا تھا انہی کا نام جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ کیونکہ دین پہ جو مضبوطی سے ڈٹتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی کو بقا عطا فرماتا ہے۔ مومن کے لیے ابتلا اور آزمائش یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس سے بھاگنا ممکن نہیں ہے، اور انسان کا آغاز ہی ابتلا اور آزمائش سے ہوا ہے، اور عام مسلمانوں کو بھی آزمایا جاتا ہے تاکہ گناہ معاف ہو جائیں، اور باغیوں بدکاروں کو بھی آزمایا جاتا ہے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو جائے، اور پیاروں کو بھی آزمایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرما دے اور ان کے درجات کے اندر پروردگار عالم بلندی عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ کتنی پیاری بات ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ تکلیف کا موسم رہتا ہے، ہمیشہ بندہ بیمار رہتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ پریشانیوں میں گرا رہتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ دنیا کے دوسرے لوگ تو غلط کہہ سکتے ہیں، میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر آج تکلیف ہے تو کل آسانی آنی ہے۔ یہ تکلیفوں کا موسم جو ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہنا ہے، لیکن اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرامین پتہ نہیں، ہم دین کے معاملے کے اندر جانکاری نہیں رکھتے، اس لیے پریشان ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ ورنہ ان لوگوں کو دیکھو جو دیندار ہیں، تکلیفوں کے باوجود بھی رات میں جو ہے وہ آرام کی نیند سوتے ہیں، اور کیسے چین سکون کی نیند سوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی بیماری عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا رزق دیا انہیں، مسکینوں پہ بڑا رحم کرتے تھے، بیواؤں یتیموں کی کفالت کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان کے سارے بیٹے فوت ہو گئے، ان کا سارا مال چلا گیا، ان کے جسم میں بیماری پیدا ہو گئی، اور 2-4 سال نہیں بہت لمبے زمانے تک وہ بیماری رہی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر صبر کرتے رہے، اتنا صبر کیا کہ آج مثال دی جاتی ہے کہ اللہ ایوب علیہ السلام کی طرح میں صبر عطا فرماتے۔ تو یہ رب نے فرمایا نا کہ تکلیفیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہیں بلکہ وہ جاتی بھی ہیں۔ آخر کے اندر امام بخاری نے یہ روایت نقل فرمائی، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت
ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ شدید درد میں مبتلا نہیں دیکھا. یعنی جتنا درد میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا اتنا کسی کے اندر نہیں دیکھا. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ان کو تکلیف اور زیادہ آتی ہے. جس کا دین جتنا مضبوط ہوتا ہے. ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبت میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کرام. اس نے پوچھا پھر کون سب سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے؟ فرمایا اولیاء کرام. اس نے کہا پھر اس کے بعد سب سے زیادہ مصیبت میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نیک بندے. اب آدمی سوچتا ہے نیک ہے تو اس کو تو کوئی پریشانی آتی نہیں ہوگی، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ نیکوں کو اوپر اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دیتا ہے. جیسے بروں کو زمین پہ گرانے کے لیے اللہ تعالیٰ پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، نیکوں کو اوپر اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پریشانی عطا فرماتا ہے. اور یہ کتنی پیاری حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصائب میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ فرمایا انبیاء کرام. اس کے بعد میں پھر صالحین، پھر لوگوں میں جو ان سے قریب ہو یعنی جو دیندار ہوتا ہے وہ مبتلا ہوتا ہے. پھر آگے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اگر دین سخت اور شدید ہو تو اس پر مصیبت بھی سخت اور شدید نازل ہوتی ہے. یعنی دینداری میں اگر بندہ مضبوط ہوتا ہے تو تکلیف بھی اتنی جو ہے وہ سخت آیا کرتی ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہو تو اس کے اوپر اسی کے اعتبار سے مصیبت آتی ہے. عام طور پہ دیکھیں جو بہت زیادہ دیندار نہیں رہتے ان کو بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا، کیونکہ پھر مصیبت دیکھ کر کے وہ اتنا گھبرا جائیں گے کہ معاذ اللہ کہیں کفر نہ کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کر بیٹھے. اور جو بڑے پرہیزگار ہیں وہ جانتے ہیں صبر کی راہوں سے گزر کر کے اللہ کی رضا کو پا لیتے ہیں. تو یہ میرے رب کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کو بھی ہمارے لیے نعمت بنایا، رحمت بنایا، گناہوں کا کفارہ بنایا، اور ہمارے لیے آخرت کے اندر بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے. یہ تعلیم اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اللہ مذہب اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرما. اللہ ہر تکلیف اور پریشانی پر مولا تیری نعمتوں کا شکر اور مولا اس پر صبر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمانی پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی الحمد للہ.